بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت ایک ایسے سلسلے کے ساتھ جڑ چکے ہیں جس کے اندر اسلامی مہینوں کا تعارف اور فضائل اور احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ماہ ربیع الاول کے بابرکت کورس میں شریک ہیں، اور گزشتہ اسباق میں بھی ہم نے ربیع الاول سے متعلق چند اہم اور سبق آموز موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کی اس سبق میں، اس درس میں بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ربیع الاول سے متعلق چند اہم واقعات اور احکام کو اور بدعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم حضرات، ربیع الاول کا تذکرہ صرف چند تاریخی واقعات بیان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس مہینے سے وابستہ واقعات ہمیں یہ سمجھنے کا موقع دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انسانی زندگی کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق بدلی، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوئی، اور حلال اور حرام کے احکام نے لوگوں کی زندگیوں کو کس طرح پاکیزہ بنایا۔ آج کا جو سب سے پہلا موضوع ہے وہ حرمت شراب کا حکم، جو کہ ربیع الاول کے اندر نازل ہوا۔ شراب عرب معاشرے کے اندر کوئی نئی چیز، کوئی اجنبی چیز نہیں تھی۔ لوگ اسے استعمال کرتے تھے، اس کے ساتھ عادتیں وابستہ تھی، معاشرے میں اس کا رواج تھا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کا حکم آیا تو وہی لوگ جن کی زندگی میں یہ چیز موجود تھی، جن کی زندگیوں کے اندر اس چیز کی لت لگ چکی تھی، عادت بن چکی تھی، اللہ کے حکم کے سامنے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اسلام نے انہیں یہ سبق دیا تھا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی خواہش کو پیچھے چھوڑ دو، اپنی خواہش سے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی خواہشات کو ختم کر دو۔ اسی حکم کو ہم قرآن کریم کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھیں گے کہ شراب کیوں حرام کی گئی، قرآن نے اس کے نقصانات کس انداز میں بیان فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حکم الہی سنتے ہی کس طرح اس پر عمل کیا۔ اللہ رب العالمین نے شراب کو ابتدا سے ہی منع نہیں کیا، فوراً یہی قطعی حکم نہیں دے دیا کہ شراب حرام ہے بس چھوڑ دو اسے۔ ایک ہی مرے میں اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کو بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم نے لوگوں کی اصلاح کے لیے تدریجاً حکم اختیار فرمایا۔ پہلے شراب کے اندر موجود گناہ اور نقصان کی طرف توجہ دلائی گئی، پھر نشے کی حالت میں نماز کے قریب آنے سے روکا گیا، اور آخر کار واضح اور قطعی حکم نازل ہوا کہ شراب سے مکمل طور پر بچو۔ پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یعنی ان دونوں گناہوں میں، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، جوے میں اور شراب میں، کہ لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز میں وقتی یا ظاہری فائدہ موجود ہو تو بھی اگر اس کا نقصان اور گناہ زیادہ ہو تو مسلمان اس سے بچتا رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، یعنی اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ بھی شراب کے معاملے میں اصلاح کے لیے مرحلے کا ایک حکم ہے، اہم حکم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شراب کا قطعی حکم نازل کیا، شراب کے بارے میں فیصلہ کن حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بتوں کی تھان اور پان سے ناپاک شیطانی کام ہے، لہذا ان سے بالکل بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب ذرا یہاں غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں صرف شراب پینے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فجتنبوہ، کہ اس سے بالکل بچو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہمیں شراب کی حرمت اور اس کے نقصانات اور ایک مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے اطاعت کا عظیم سبق ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ شراب کم پیو یا احتیاط سے پیو، بلکہ فرمایا فجتنبوہ، یعنی اس سے بالکل بچ جاؤ۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حرام چیز کے قریب جائے اور پھر اپنے لیے کوئی بہانہ تلاش کرے،
بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا مسلمان اس سے اپنا دامن بچا لے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین نے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، یعنی شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے، کیونکہ شراب جو انسان نشہ کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے یا جو جوا کھیلتا ہے، عمومی طور پر ان کے اندر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ انسان دوسروں سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے، عقل و حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَيَصُدَّكُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے تو کیا تم بعد آتے ہو؟ یہ آیت شراب کے نقصان کی اصل حقیقت ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ شراب انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنے قول و فعل پر قابو کھو سکتا ہے، رشتوں میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، انسان ایسی بات یا ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس پر بعد میں وہ خود بھی شرمندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان شراب کے ذریعے لوگوں کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا بڑا نقصان کیا ذکر کیا آیت مبارکہ کے اندر؟ دوسرا بڑا نقصان یہ بتایا کہ شراب انسان کو اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، نماز سے روک دیتی ہے، نماز سے دور کر دیتی ہے۔ مسلمان کے لیے اس سے بڑی مرحومی اور کیا ہوگی کہ جس نماز کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا، جس ذکر سے دل کو زندہ ہوتا ہے، شراب انسان کو اسی سے غافل کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے شراب کے معاملے کو صرف جسمانی نقصان تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ایمان، عبادت اور معاشرے پر اس کے اثرات بھی بیان فرما دیے۔ واضح طور پر فرما دیا کہ اگر شراب پیو گے تو اس کے اندر ایک تو یہ ہوگا کہ تمہارے اندر آپس میں بغض اور عداوت پیدا ہو جائے گی، دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا نقصان یہ کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے یہ روک دیتی ہے، نماز سے روک دیتی ہے۔ نماز حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرض کر دی ہے، تدریجاً حکم نازل کرتے کرتے جب اللہ رب العالمین نے مکمل حرمت کا حکم دیا تو قرآن نے شراب کو رجس من عمل الشیطان، یعنی شیطانی کام کی ناپاکی قرار دیا، اور فرمایا فاجتنبوہ۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ نہیں کہا کہ تھوڑی سی اجازت ہونی چاہیے، نہ یہ کہا کہ ہم اسے چھوڑنے میں کچھ وقت لیں گے، یہ بالکل بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ کا حکم سنتے ہی اس سے کنارہ کش ہو گئے۔ آج اگر کسی کو ہم کسی نشاور چیز سے منع کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں چھوڑنے کی لیکن میرے سے چھوٹ نہیں پا رہی۔ اللہ کے بندو، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، عرب کے اندر شراب بہت عام تھی۔ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ رب العالمین کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے صحابہ نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو مدینہ منورہ میں اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جو شراب موجود ہے اسے بہا دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے حکم کے سامنے فوراً سر جھکا دیے، کوئی بحث بازی نہیں کی، کوئی تعویلات نہیں کی۔ اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ایمان کا مطلب صرف یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ شراب حرام ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد انسان اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہی کیا۔ جب حکم آ گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ رب العالمین کا فرمان ہر خواہش سے بلند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کو نہایت واضح الفاظ میں بیان فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ یعنی حرمت صرف کسی ایک مخصوص نام یا مشروب تک محدود نہیں ہے، بلکہ اصل اعتبار نشاور ہونے کا ہے کہ ہر وہ چیز جو نشاور کر دے وہ حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرین خمر و کل مسکرین حرام، ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے۔ تو اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کا نام تبدیل کر لینے سے، صرف نام بدلنے سے حکم تبدیل نہیں ہوتا۔ آج کل شراب کو بہت سارے ناموں سے بلایا جاتا ہے، اور بعض تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ شراب نہیں ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، نام تبدیل کر دیتے ہیں۔ حکم تبدیل نہیں ہوتا نام تبدیل کرنے سے، بلکہ حکم وہی رہے گا۔ جو چیز نشہ آور ہوگی وہ حرام ہے۔ اگر آج کسی نشہ آور چیز کا نام بدل دے، اسے کسی خوبصورت عنوان سے، کسی خوبصورت نام سے پیش کر دیں اور اسے کسی دوسرے انداز میں بیان کرے تو اللہ رب العالمین کے حکم کی حقیقت نہیں بدلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرما دیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، لہذا مسلمان کے لیے اصل سوال یہ نہیں کہ اس چیز کا نام کیا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ نشہ آور ہے یا نہیں ہے۔ اب شراب کا سب سے جو خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہلے اسے معمولی سمجھتا ہے،
پھر آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو سکتا ہے، اور آخر کار وہ چیز جس سے اسے دور رہنا چاہیے تھا اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے ابتدا ہی سے اس معاملے میں سختی کے ساتھ حفاظت کی، اور آخر کار مکمل طور پر اس سے اجتناب کا حکم دے دیا، اور فرما دیا فجتنبوہ کہ اس سے بچو، مکمل طور پر بچو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور اسے ربیع الاول کے کورس میں بیان کرنے کی مناسبت وہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف محبت کے الفاظ سے سننے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا بھی محبت کا تقاضا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرین حرام، تو ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ واضح اور کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا جس گھر میں شراب یا کوئی نشہ آور چیز داخل ہو، وہاں اس کے انجام کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ جو شخص اس گناہ میں مبتلا ہو اسے مایوس بھی نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور سچی توبہ کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم واضح ہے، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آخر میں قرآن کریم کا وہ فیصلہ کن سوال دل میں بٹھا لیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم بعد آتے ہو؟ یہی وہ مقام ہے جہاں مسلمان کو اپنی خواہش، اپنے ماحول اور اپنی عادت کو نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم کو دیکھنا ہے۔ شراب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ شیطانی کام کی ناپاکی ہے، اس سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرین حرام، لہذا ربیع الاول کی اس مناسبت پر ہمارا عہد یہی ہو کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز سے روکا ہے ہم اس سے مکمل طور پر بچیں گے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو اپنی خواہش پر مقدم رکھیں گے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات سکھائی، جو اللہ رب العالمین نے احکام بیان فرما دیے، ان کے آگے ان کے رکاوٹ میں اگر ہماری خواہشات آتی ہیں تو ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ایک نہایت اہم تاریخی موضوع بھی ہے جس پر کچھ گفتگو کریں گے، جس پر کچھ بات کریں گے، اور وہ ہے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ابتدا۔ اس کو ربیع الاول کے اندر بیان کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی شروع ہوئی، کیونکہ ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کا ذکر آتا ہے، تو ہمارے ذہن میں سیرت طیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے واقعات تو آتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے علم دین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ربیع الاول کو صرف ایک واقعے کے ساتھ نہ جوڑے، بلکہ اس مہینے میں پیش آنے والے سیرت اور تاریخ کے دوسرے عظیم واقعات کو بھی ترتیب کے ساتھ سمجھے اور اس پہ عمل کرے۔ ربیع الاول کا جو اہم واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال اقدس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہو چکا تھا، مدینہ منورہ پر غم کی کیفیت طاری ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر ایسا صدمہ ہے کہ جس کی مثال انسانی تاریخ میں مشکل سے ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدت غم میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائیں گے۔ ایسے نازک موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے چادر ہٹاتے ہیں اور آپ کو بوسہ دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو یہ حقیقت سمجھائی کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ گفتگو سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر حقیقت واضح ہو گئی، اور یہ سارا کا سارا واقعہ صحیح بخاری کے اندر تفصیلاً موجود ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم ہے، اور تو دوسری طرف امت کے اجتماعی معاملات کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا ایک عظیم پہلو نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انصار، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے،
اور وہاں یہ گفتگو شروع ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی قیادت کس کے پاس ہو۔ انصار رضی اللہ عنہم نے اپنی خدمات اور اسلام کے لیے اپنی قربانیوں کو سامنے رکھا۔ ان میں سے بعض کی رائے یہ تھی کہ ایک امیر انصار میں سے ہو اور ایک امیر مہاجرین میں سے ہو۔ جب یہ خبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو یہ حضرات ثقیفہ بنی سعدہ تشریف لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے، لیکن اسلام کا نظام باقی تھا، امت باقی تھی، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات باقی تھے، اس لیے قیادت کے مسئلے کا حل ضروری تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انصار رضی اللہ عنہم کے فضائل کا اعتراف کیا، ان کی خدمات کو تسلیم کیا، ان کی قربانیوں کو سراہا، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی واضح فرمائی کہ عرب قریش کی قیادت کو زیادہ قبول کرتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ان دونوں میں سے جس کو چاہو امیر بنا لو، یہ دونوں قریش میں سے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا کہ نہیں، ہم آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو کیسے آگے کریں؟ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہم سب سے بہتر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، پھر دوسروں لوگوں نے بھی بیعت کی، تو ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت خاصہ ہوئی، کیونکہ عام لوگوں کے ساتھ ابھی بیعت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگلے روز اگلے مرحلے میں مسلمانوں کی عمومی بیعت ہوئی، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت مزید مستحکم ہو گئی، یعنی کسی کو اس بات پر اعتراض باقی نہیں رہا۔ اس کی ترتیب یوں ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، پھر ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر مجلس ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ثقیفہ بنی سعدہ میں خاص بیعت ہوئی، اور پھر عام لوگوں کے اندر عام بیعت ہوئی اور خلافت کا استقرار ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت جو ہے وہ 11 ہجری میں ماہ ربیع الاول میں شروع ہوئی، اور ربیع الاول کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تاریخی تعلق ہے۔ تو ربیع الاول کے اندر ہمیں صرف یہ نہیں بتانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ اس مہینے میں پیش آیا، بلکہ ربیع الاول میں ہمیں نبوت سے خلافت راشدہ کی طرف امت کی منتقلی کا ایک عظیم منظر بھی دکھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن دین ختم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گیا، لیکن امت بے سہارا نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے آئے۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو صرف ایک سیاسی انتخاب سمجھنا درست نہیں ہے۔ ان کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری، نصرت، قربانی اور رفاقت سے تعبیر ہے۔ مکہ میں اسلام کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے ایمان لانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا سفر آیا تو غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت ہے۔ مدینہ میں اسلامی معاشرہ قائم ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری آئی تو نماز کی امامت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے کیا جاتا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو امت کے بحران کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امت کو سنبھالتے ہیں۔ امت کو سنبھالنے کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی جاتی ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو سمجھنے کے لیے ان کی پوری سیرت کو، ان کی پوری زندگی کو سامنے رکھنا ضروری ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے بڑا سوال یہ نہیں تھا کہ ہم صرف غم کیسے کریں، بلکہ سوال یہ تھا کہ اب دین کے احکام پر کیسے قائم رہنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا صرف جذبات نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ اس لیے ان کا بڑا پیغام یہی تھا، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، مگر اللہ رب العالمین زندہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرنی۔ اسی لیے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان کو تو یہ بات علم ہو جائے، لیکن جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں گے، وہ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العالمین زندہ ہے، اللہ رب العالمین کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ شخصیت نبوی سے محبت اپنی جگہ، مگر اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کے دین کی پابندی اور شریعت پر استقامت اپنی جگہ ہے۔ ہم ربیع الاول میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں،
تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کس طرح ایک ایسی جماعت تیار فرمائی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کو سنبھالا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی تربیت یافتہ جماعت کے سب سے نمایاں فرد تھے۔ سب نے اتفاقیہ طور پر، متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو قبول کیا۔ سب نے بیعت کی، کسی نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم ایک طرف ہے تو دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صورت میں امت کے لیے قیادت کا انتظام ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا اختتام ہے تو دوسری طرف خلافت راشدہ کے دور کا آغاز ہے، اور یہی ہمیں بتانا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دین کو صرف محبت کے جذبات سے نہیں بلکہ علم، وفاداری، نظم و قربانی اور عملی استقامت سے آگے بڑھایا۔ لہذا جب ربیع الاول آئے تو صرف واقعات کو یاد نہ کریں بلکہ یہ بات بھی سوچیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کتنے قائم ہیں۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی وفاداری اور استقامت سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم دین کے معاملے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہم جیسی مضبوطی، صداقت اور وفاداری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت، ان کی سیرت کو سمجھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر موضوع ہے وہ ربیع الاول کے مہینے کے منکرات، ربیع الاول کے مہینے کی بدعات کا ذکر ہے۔ ربیع الاول کے مہینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا، بدعات کا مفہوم، ربیع الاول میں پائی جانے والی بعض بدعات اور غیر شرعی رسومات، ان کا ذکر انشاءاللہ ہوگا۔ اس موضوع پر بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات اپنے دلوں میں بٹھا لیں کہ یہ بیان جو ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں بلکہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے کو سمجھنے کے لیے ہے۔ یہ جو کورس رکھا گیا ہے یہ اس لیے نہیں رکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خلاف ہو، بلکہ یہ اس لیے رکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صحیح طریقے کو سمجھیں۔ درس کا مقصد، کورس کا مقصد کسی مسلمان کی تحقیر، کسی شخص کو برا کہنا یا کسی خاص جماعت پر تعان کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جائے، محبت کے نام پر دین میں ایسی چیز شامل کرنے سے کیسے بچا جائے جس کا ثبوت شریعت میں موجود ہی نہیں ہے۔ ربیع الاول آتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ جاتی ہے، محبت تازہ ہو جاتی ہے، سیرت پڑھی جاتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت، عبادت، معاملات صحابہ، غزوات اور پوری زندگی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب اگر شریعت کے دائرے میں ہو تو یقیناً خیر اور عبادت ہے، خیر اور باعث اجر ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حالات اور سیرت مبارکہ کا ذکر کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے اور افضل الذکر اذکار میں سے ہے۔ تو پھر اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے، اختلاف سیرت بیان کرنے میں بھی نہیں ہے، اختلاف درود شریف پڑھنے میں بھی نہیں ہے، اختلاف نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں بھی نہیں ہے۔ اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے، بدعت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی خاص دن یا خاص طریقے کو دین کا لازمی حصہ، مخصوص عبادت یا مخصوص ثواب کا ذریعہ سمجھا جائے جبکہ اس کی شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ بدعت کیا ہے؟ سب سے پہلے بدعت کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ لغت میں بدعت کا معنی یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو وجود میں لانا جس کی پہلے مثال نہ ہو، لیکن شریعت کی اصطلاح میں ہر نئی چیز کو بدعت کہنا درست نہیں ہے۔ دنیاوی چیزیں نئی آتی رہتی ہیں، نئی گاڑی آ گئی، نیا موبائل آ گیا، مائک آ گیا، کتاب چھاپنے کا نیا طریقہ آ گیا، مدرسے میں پڑھانے کا نیا انتظام آ گیا، تو ان چیزوں کو محض نیا ہونے کی وجہ سے شرعی بدعت نہیں کہہ سکتے۔ شرعی بدعت کا تعلق دین اور عبادت سے ہے۔ علماء دیوبند نے بدعت کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھا کہ جس کام کی اصل قرآن و حدیث میں ثابت نہ ہو اسے دین کا کام اور ضروری اور کار ثواب سمجھ کر کرنا اور نہ کرنے والے کو برا سمجھنا بدعت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور اسی مفہوم کو امام شاطبی رحمہ اللہ نے الاعتصام میں اس طرح بیان کیا کہ بدعت دین میں ایسا نیا طریقہ ہے جو شریعت کے مشابہ بنایا جائے اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی عبادت اور قرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ لہٰذا ایک اصول یاد رکھیں کہ
کہ ہر نئی چیز بدعت نہیں ہے، بلکہ دین میں نئی عبادت یا ایسا دینی طریقہ جس کی شرعی اصل نہ ہو اور اسے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھا جائے، وہ بدعت کے دائرے میں آتا ہے۔ بدعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے سے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ دین اللہ رب العالمین کی طرف سے مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر عبادت کے طور پر کوئی ایسا نیا طریقہ جس کی شریعت میں اصل موجود نہ ہو، ایسے دین کا حصہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ربیع الاول میں بدعات کا جو آغاز ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ربیع الاول میں سب سے بڑا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا نہیں، بلکہ بعض مخصوص طریقوں کو دین کا حصہ سمجھ لینا ہے۔ علماء نے متعدد مرتبہ واضح کیا ہے اس بات کو کہ 12 ربیع الاول کو عید یا جشن عید کے طور پر مخصوص کرنا، جلد سے جلوس کرنا، بعض غیر ثابت اعمال کو لازم سمجھنا شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ پہلی بدعت جو ربیع الاول کے اندر پیدا ہو گئی، ربیع الاول کے مہینے میں شمار کی جاتی ہے، وہ 12 ربیع الاول کو باقاعدہ عید یا تہوار سمجھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مقرر کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں لوگوں کے 2 مخصوص تہوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدلے مسلمانوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمائی۔ لہذا کسی دن کو باقاعدہ اسلامی تہوار اور عید اور دینی شعار بنانا دلیل کا محتاج ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کو ہر سال عید کے طور پر منایا یا نہیں منایا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منایا؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منایا؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منایا؟ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منایا؟ یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ہر سال 12 ربیع الاول کو عید یا جشن منایا یا نہیں منایا؟ تابعین نے منایا یا نہیں منایا؟ تبع تابعین نے اس پر جرت کی یا نہیں کی؟ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بڑھ کر عاشق رسول کو کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ محبت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ علماء دیوبند نے یہاں یہ بھی نقطہ بیان کیا کہ 12 ربیع الاول کو عید یا تہوار کے طور پر منانے کی تخصیص نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، اور نہ ہی تابعین سے ثابت ہے۔ لہٰذا 12 ربیع الاول کو عید یا تہوار منانا بدعت میں شمار ہوگا۔ دوسری بدعت یہ کہ خاص تاریخ کو دینی شعار بنانا۔ یہ بہت باریک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ربیع الاول میں کسی دن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہے، اس میں قرآن پڑھتا ہے، حدیث بیان کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، اور اسے صرف ایک عام دینی مجلس سمجھتا ہے، تو اصل سیرت بیان کرنا ممنوع نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ 12 ربیع الاول ہی کو یہ مجلس ضروری ہے، یا اس دن یہ مخصوص عمل کرنا زیادہ شرعی ثواب رکھتا ہے، یا جو شخص اس دن یہ نہیں کرتا وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہے، تو یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ربیع الاول کی کسی بھی تاریخ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان اور جلسہ منع نہیں، بشرط یہ کہ کسی مخصوص تاریخ کا التزام نہ ہو، مضمون جو ہے وہ خلاف شرع نہ ہو، اور مجلس بدعات و منکرات سے پاک ہو۔ ربیع الاول کی تیسری بدعت وہ قیام کو لازم سمجھنا ہے کہ ربیع الاول کی بعض مجالس میں جب ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص محض ادب کی وجہ سے کبھی کھڑا ہو جائے تو یہ الگ بحث ہے، لیکن اسے لازم ضروری شرعی شعار یا عبادت سمجھنا یہ الگ مسئلہ ہے، یہ بدعت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ میں مروجہ قیام میلاد کو غیر ثابت قرار دیا ہے، اور اس کے لیے شریعت میں اصل نہ ہونے کی صراحت کی گئی ہے۔ لہذا ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسا عمل لازم نہیں بنانا چاہیے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم نہیں بنایا۔ اسی طرح ربیع الاول کے اندر
من گھڑت اور موضوع روایات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ کوئی واقعہ سننے میں بڑا جذباتی لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مجلس میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے اس بات پر، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے سیرت بیان کرنے والے واعظین، خطیب اور دیگر طبقے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہر واقعہ کتاب سے دیکھ کر بیان کریں۔ مروجہ محافل کے بعض منکرات میں موضوعات روایات بھی بیان کی جاتی ہیں، منکر روایات بھی بیان کی جاتی ہیں، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ربیع الاول کے اندر جلوس کو دینی شعار سمجھنا یہ بھی بدعت میں شمار ہے۔ ربیع الاول کے اندر بعض مقامات پر جلوس نکالے جاتے ہیں۔ اب جلوس نکالنا محض انتظامی یا معاشرتی نوعیت کا اگر جلوس ہو تو اس کا حکم تو الگ ہو سکتا ہے، لیکن اسے دینی عبادت قرار دینا، اسے شرعی شعار بنا دینا اور مخصوص ثواب والا عمل قرار دینا یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جلوس کبھی نہیں نکالا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایسے جلوس کبھی نہیں نکالے، تابعین نے ایسا عمل کبھی نہیں کیا، لہذا اسے دین کا مستقل شعار بنانے کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے، بدعت میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح ربیع الاول کے ساتھ خاص کر کے اجتماعی قرآن خوانی کو لازم کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ قرآن کریم پڑھنا ویسے عظیم عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں شک نہیں ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو اعلان کر کے مخصوص اجتماعی قرآن خوانی کروانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولادت کا دن کبھی نہیں منایا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے 12 ربیع الاول کو کبھی نہیں منایا۔ عبادت اچھی ہونے کے باوجود اگر اس کی مخصوص حیت یا مخصوص وقت یا مخصوص فضیلت ثابت نہ ہو اور اسے دین کا مقررہ طریقہ بنا دیا جائے تو یہ بدعت میں شمار ہو جائے گا۔ اسی طرح اسراف اور فضول خرچی ربیع الاول کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، اپنے گھروں کو گلیوں کو چراغاں کیا جاتا ہے، سجاوٹ کی جاتی ہے، مختلف کھانے بنائے جاتے ہیں، جھنڈوں اور بینروں سے گلیوں کو سجایا جاتا ہے، دوسری چیزوں میں اتنا خرچ کیا جاتا ہے کہ مقصد ہی فوت ہو جائے، غریبوں کے حقوق جو ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں، لاکھوں روپے صرف ظاہری نمائش پر خرچ ہوں تو یہ اسلامی تعلیمات کے مزاج کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے خوبصورت اظہار یہ نہیں کہ ہم صرف راستے سجا دیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنت سے سجا لیں، گھروں کو روشن کرنے سے پہلے دلوں کو سنت سے روشن کر دیں، گلیوں کو سجانے سے پہلے اپنے اخلاق کو روشن کر لیں، جھنڈے لگانے سے پہلے اپنے اعمال میں سنت کا جھنڈا لگا دیں۔ مردوں و خواتین کا اختلاط اور بے پردگی کا سامنا بھی ربیع الاول کے اندر کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی اجتماع میں مرد و خواتین کا غیر شرعی اختلاط ہو، بے پردگی ہو اور نامحرموں کی بے احتیاطی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پر بھی یہ جائز نہیں ہو جاتا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سے آزاد نہیں کرتی، بلکہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کریں۔ اگر ایک مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو لیکن اس میں نماز ضائع ہو جائے، پردہ پامال ہو جائے، جھوٹے واقعات بیان ہوں یا دوسرے شرعی احکام کے خلاف ورزی ہو تو ہمیں رک کر سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں۔ اصل محبت تو یہ ہے کہ ان تمام ظاہری چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں اور اپنے دلوں سے پوچھیں کہ محبت رسول کیا ہے۔ محبت رسول صرف نعرہ نہیں ہے، محبت رسول صرف نعت نہیں ہے، محبت رسول صرف جلسہ کروانا نہیں ہے، محبت رسول صرف جھنڈا لہرانا یا جھنڈے کو بلند کرنا نہیں ہے، صرف چراغاں کرنا محبت رسول میں شامل نہیں ہے، بلکہ محبت رسول اصل یہ ہے کہ اتباع کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی اتباع کی جائے، اللہ رب العالمین جو احکام نازل کیے ہیں ان کی اتباع کی جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ، اے محبوب کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے محبت کے دعویٰ سن کر فرمایا فاتبعونی، میری پیروی کرو، یعنی محبت کا ثبوت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟
کون کون سے کام کرنے چاہیے؟ اگر ہم غیر ثابت رسومات سے بچیں تو ربیع الاول میں کیا کریں؟ تو بہت آسان جواب ہے اس کا کہ ہم سیرت کو پڑھیں، سیرت کو سنائیں، درود شریف کی کثرت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنائیں، سنتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کر لیں، اپنے معاملات درست کر لیں، نمازوں کو درست کر لیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، جھوٹ چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، حسد کینہ چھوڑ دیں، بد نگاہی چھوڑ دیں، بد نظری کو چھوڑ دیں، حقوق العباد ادا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم واقعات سن کر مجلس سے واپس آ جائیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ سیرت ہماری زندگی کی بدل دے، ہم سیرت کو پڑھتے جائیں اور اپنی زندگی کے اندر اس سیرت کو غالب کرتے جائیں۔ ہر وہ شخص جو ربیع الاول میں سیرت بیان کرتا ہے اسے بدعتی کہنا درست نہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اگر کوئی شخص ربیع الاول میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتا ہے، صحیح احادیث پڑھتا ہے، قرآن کریم کی آیات بیان کرتا ہے اور درود پڑھتا ہے، اس میں کوئی خلاف شرع چیز نہیں کہتا، تو سیرت کا یہ بیان اپنی ذات میں قابل اعتراض نہیں ہے۔ بس خیال رکھا جائے کہ وقت مختص نہ ہو، تاریخوں کو مختص نہ کیا جائے، دنوں کو مختص نہ کر دیا جائے، اس لیے کہ ہمارا کام جو ہے وہ افراد پر حکم لگانا نہیں ہے۔ ہم تو اعمال کو قرآن و سنت کے ترازو میں تولتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے ترازو کے برابر ہوگا، جو شریعت کے حکم کے مطابق ہوگا، شریعت کی پیروی کرتے ہوئے جو کام کیے جائیں گے وہ جائز ہیں۔ ربیع الاول کے اس بیان کو، اس درس کو ختم کرتے ہوئے، اس کورس کو ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم ربیع الاول کو صرف منائیں گے یا سمجھیں گے بھی، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم بھی مانیں گے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ہی پڑھتے رہیں گے یا سنت بھی اپنائیں گے، ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت کو سنتے رہیں گے یا سیرت کو اپنی زندگی میں لائیں گے بھی صحیح، یا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کریں گے یا اتباع کا حق بھی ادا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت کا راستہ سنت سے ہو کر گزرتا ہے۔ جو محبت سنت سے جڑ جائے وہ حقیقی محبت ہے، اور جو محبت شریعت کے احکام سے ٹکرا جائے اسے محبت کے نام پر درست نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جیسے ہی ربیع الاول آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور ربیع الاول گزر جانے کے بعد بھی ان اعمال کو باقی رکھیں، اور ہر ایسے عمل سے بچیں جسے دین کا حصہ سمجھا جائے لیکن اس کی اصل قرآن و سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عمل میں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سنت کی اتباع نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔